حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام جنت میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں ہر نعمت عطا فرمائی اور فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس ایک درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سب کچھ خوبصورت تھا، مگر شیطان کو آدم علیہ السلام سے حسد تھا۔ جب اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کریں، سب نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا۔ اس نے کہا، میں آگ سے بنا ہوں اور آدم مٹی سے، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا، تو مردود ہے، میری رحمت سے دور ہو جا۔ لیکن شیطان نے کہا، مجھے قیامت تک کی مہلت دے، میں آدم اور ان کی اولاد کو بقائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی، لیکن میرے نیک بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ شیطان نے حسد میں بھر کر آدم اور ہوا کے دلوں میں وسوسہ ڈالا۔ اس نے کہا، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی والا درخت نہ بتاؤں؟ اگر تم اس کا پھل کھاؤ گے تو کبھی جنت سے نہیں نکالو گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام بھول گئے کہ اللہ پاک نے اس درخت کے قریب جانے سے منع فرمایا تھا۔ شیطان نے جھوٹی قسم کھائی کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، اور یوں دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے کھایا، ان کے جسم سے جنت کا لباس اتر گیا۔ وہ فوراً شرمندہ ہو گئے اور درختوں کے پتوں سے اپنا جسم چھپانے لگے۔ اللہ پاک نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اس درخت سے، اور نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں رونے لگے اور عرض کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تاو ہمیں معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ قرآن میں ہے، پھر آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات سیکھے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا، اب تم سب زمین پر آتر جاؤ، ایک دوسرے کے دشمن بن کر، تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک رہنے کا ٹھکانہ اور زندگی کا سامان ہے۔ یوں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ روایات کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان کے علاقے میں اترے اور حضرت ہوا علیہ السلام جدوا کے مقام پر، پھر دونوں عرفات کے میدان میں دوبارہ ملے۔ زمین پر آ کر حضرت آدم علیہ السلام بہت روئے، اللہ سے معافی مانگی، اور اللہ پاک نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ اللہ پاک نے انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا اور فرمایا کہ جب میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت آئے تو جو میری ہدایت پر چلے گا اس پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یوں زمین پر انسان کی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پاک کی عبادت کی اور اپنی اولاد کو نیکی، صبر اور سچائی کا درس دیا۔ وہی پہلے نبی اور پہلے انسان تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام زمین پر آئے، اللہ پاک نے انہیں اولاد عطا فرمائی۔ ان کے ہاں دو بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ اللہ پاک نے حکم دیا تھا کہ ہر بیٹے کی شادی اس بہن سے کی جائے جو دوسرے کے ساتھ پیدا ہوئی ہو، مگر قابیل کو یہ بات پسند نہ آئی۔ وہ ضد میں آ گیا اور حسد کرنے لگا اپنے بھائی حابیل سے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں کو سمجھایا کہ تم اللہ کے حکم پر راضی رہو، مگر قابیل کے دل میں حسد بھرا رہا۔ اللہ پاک نے چاہا کہ ان دونوں کے دل کا حال ظاہر ہو، اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دونوں اللہ کے لیے قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہی سچا ہے۔ حابیل جو کہ نیک اور پرہیزگار تھا، اس نے اپنی بہترین بکری اللہ کی راہ میں قربان کی، جبکہ قابیل نے اپنے کھیت سے خراب اناج پیش کیا۔ اللہ پاک نے حابیل کی قربانی قبول کر لی اور قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی، جیسے قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، اور ان کو آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ سچائی کے ساتھ سنا دو۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی۔ اس نے کہا، میں تجھے ضرور قتل کروں گا۔ اس نے جواب دیا، اللہ تو صرف متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ قابیل کے دل میں حسد اور غصہ بھر گیا اور آخر کار اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر پہلا قتل تھا۔ پھر قابیل پریشان ہو گیا کہ اب بھائی کے جسم کا کیا کروں؟ اسی وقت اللہ پاک نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھودنے لگا تاکہ اپنے مرے ہوئے ساتھی کو چھپا دے۔ قابیل نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گیا کہ اسی طرح اسے بھی اپنے بھائی کو دفنانا چاہیے۔ قرآن میں ہے، پھر اللہ نے ایک کوہ بھیجا جو زمین کھودتا تھا۔
تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو کیسے چھپائے۔ وہ کہنے لگا، ہائے افسوس! میں اس کوئی کی طرح بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ یوں قابیل نادم ہوا، لیکن اس کا دل سخت ہو چکا تھا۔ اللہ پاک نے فرمایا، جس نے کسی ایک جان کو ناحق قتل کیا، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اور جس نے کسی کو بچایا، گویا اس نے تمام انسانوں کو بچایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے حابیل کے قتل سے بہت غمگین ہوئے۔ وہ دن رات روتے رہے اور اللہ سے دعا کرتے رہے۔ پھر اللہ پاک نے انہیں ایک اور بیٹا عطا فرمایا، حضرت شیس علیہ السلام، جو نبی بنائے گئے اور جنہوں نے آدم علیہ السلام کے بعد لوگوں کو نیکی کی تعلیم دی۔ یوں زمین پر انسان کی آزمائش اور نیکی و بدی کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخر تک اللہ پاک کی عبادت کی اور لوگوں کو حق کا راستہ دکھاتے رہے۔